میری تقریر میں نعرہ بھی نہیں لگانا اور واہ واہ شاوا کے لیے مجھے سبحان اللہ بھی نہیں کہنا. ایمان سے کوئی بندہ کہتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں، اجر ہے انشاءاللہ. توجہ سے یہ باتیں سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے. جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھ دیا. رزق اس کے ذمہ ہے، عبادت ہمارے ذمہ ہے. اب عبادت جو ہے کہتے کسے ہے؟ آج کی مجلس کا جو عنوان ہے وہ عبادت ہے. ہر وہ قول و عمل جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. اور یہ تعریف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر لکھی ہے. یہ بندگی جو ہے خوف اور طمع کی بنیاد پر ہوتی ہے. ڈر اور طمع، جس کے لیے ہماری اردو زبان میں لالچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ادبی طور پر اگر لفظ بولا جائے تو امید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، رحمت، رضوان، جنت، انعام کی امید. اور یہ معنی کس نے کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اب میرے بھائیو دوستو، عبادت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ 3 قسمیں ہم ہر نماز میں نفل و فرض میں کہتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا معنی کیا ہے؟ قولی عبادات، التحیات قولی عبادات، والصلوات جسمانی عبادات، والطیبات مالی عبادات. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اب عبادت کی انواع ہیں. عبادت کا معنی، عبادت کی بنیاد، عبادت کی اقسام. اب عبادت کی انواع، کہ عبادت کی کون کون سی صورتیں ہیں. پہلی صورت، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. عبادت کی پہلی قسم، صورت، نوع جو ہے وہ نماز ہے. وہ کیا ہے؟ نماز. اللہ اور بندے کا پہلا تعلق نماز ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا آج جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اب دوسری قسم، سورت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا
دوسری قسم ہے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو کلمات اللہ کو پسند ہے اور اس کے پیارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں. اب تیسری قسم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. تیسری جو صورت ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. کس کی تلاوت کرنا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اب نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت، اور چوتھی جس کو ہم نے کان سے پکڑ کر ہی مسجد سے باہر نکال دیا، چل. بڑی مظلوم سنت ہے جس کا ہر اہل حدیث اہل سنت کم از کم 50 مرتبہ روزانہ جو ہے وہ استغفاف کرتا ہے. بڑے نادر موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. وہ بڑی مظلوم عبادت ہے دعا. وہ بڑی مظلوم عبادت کون سی ہے؟ مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب دعا کرو. میں نے کہا سچ سچ بتانا تم نے کب کی ہے؟ کہتا 3 کو مہینے ہوئے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس فقیر پر لعنت کرتا ہے جو فقیر ہونے کے باوجود متکبر ہو. اب 5ویں جو عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں یہاں پہ 3 حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث فرمایا ہاں بھائی بیٹھ جاؤ یار. بریگیڈیئر صاحب تشریف فرمایا ہے. پہلے عموماً ایسے مجالس کے اندر جلسوں میں کوئی بندہ آگے یوں ہی منہ اٹھا کے چلا آتا نا تو لوگ ہی ڈر جاندے بے خود کچھ مبارک کو آ رہے ہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ. یہ شرن درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کندھے پھلان کر آگے نہیں آنا. جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ. یہ آداب کے منافی ہے مسجد کے بھی اور مسلمانوں کے بھی. اللہ تعالیٰ ان کے حرص میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بچوں کا عمل جو ہے وہ قابل تعریف ہے کہ وہ بڑی محبت سے آگے آئے ہیں. اب پہلی حدیث فرمایا تقرب العبد الی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ. بندہ نوافل کے ذریعہ نماز پڑھ پڑھ کے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. 2 باتیں فرمایا اس کے ہاتھ اور پاؤں سے میری مرضی کے بغیر کوئی کام سرزد ہوتا ہی نہیں ہے. دوسری لو اقسم علی اللہ لابرہ. اگر کوئی قسم ڈال کر اللہ کو بات کہہ دینا کہ یا اللہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ویسے ہی پورا کر دیتا ہے. اب دوسری حدیث فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. میں بڑے سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں زندگی میں کوئی نماز ایسی پڑھی ہو کیفیت یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں معیار کیا دیا ہے؟ نماز ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایک کیفیت قائم نہیں نہ ہوندی تا ہی نمازی نماز پڑھ کے جتیاں پا کے لائے جاندے لوکاں دیاں. نماز بے حضور ہے. جب نماز بے حضور ہوگی نماز فائدہ نہیں دے گی. فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. یہ الیکٹریسٹی جو بجلی ہے اگر پیچھے سے نہ آئے، یہ جو لائٹس ہیں بجلی کے ساتھ چلنے والے جو آلات ہیں، یہ ہمیں فائدہ دیں گے؟ نہیں. حضرات جب تک نماز کے اندر روحانیت نہیں ہوگی
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تب تک انسان کو فائدہ دے سکتی نہیں۔ اب حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے، پھر اس کے بعد میں نے ایک واقعہ سنانا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا بھائی، کوئی نمازی جو کہے حافظ صاحب میں نے ان دو کیفیتوں میں کبھی نماز پڑھی ہو، ہم نے اس کو تجارتی نظام بنا دیا نا، نمازوں کو بھی، دین کو بھی، خطبوں کو بھی۔ جب سے تجارتی نظام بنایا تب سے روحانیت اس میں سے باہر نکل گئی۔ نہ پڑھانے والے کو مزہ ہے اور نہ پڑھنے والے کو مزہ ہے، اور پڑھانے پڑھنے والے دونوں اتنے بے چین ہیں کہ ہم اس امام کو پسند کرتے ہیں جو جلدی نماز پڑھا دے، اور 1-2 منٹ خطبے میں یا نماز میں اوپر کر دیں۔ لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مسجد چھوڑ دیتے ہیں، مولوی کو برا کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ عالم دین ہے، مسئلہ سمیٹتے یا اللہ سے بات کرتے 1-2 منٹ اوپر لگا سکتا ہے۔ یہ کوئی الیکٹرانک مشین تو نہیں ہے کہ سوئچ باہر نکال دی اور وہ ٹھک سے بند ہو جائے۔ لوگوں میں اتنا بھی تحمل نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ رواجی نمازیں تو ہیں لیکن روحانیت والی نمازیں نہیں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث علماء میں سے تھے اور بڑے سرخیل۔ افغانستان کا شہر غزنی ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا، انڈیا پاکستان مشترکہ تھا، یہاں پر انگریز کی حکومت تھی۔ ہجرت کر کے دین کی بنیاد پر دہلی آ گئے۔ دہلی میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ تھی، مدرسہ تھا ان کا، جیسے جامعہ سلفیہ فیصل آباد مشہور ادارہ ہے، جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کا مشہور ادارہ ہے، یا مولانا قسیم حفظہ اللہ کا ادارہ دارالعلوم محمدیہ شیخ پورہ مشہور ادارہ ہے۔ تو ایسے ہی دہلی کی درسگاہ دارالحدیث معروف ادارہ تھی، انہوں نے اپنے بچے کو اس ادارے میں داخل کروا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے میاں صاحب کے پاس آیا کہ ایسا بچہ اپنا عبداللہ توڑے مدرسے پایا ہے، یہ عبداللہ کیویں دا پڑھدا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہے حدیث پڑھنا میں نے اس بچے کو سکھایا ہے، پر نماز پڑھنی مجھے اس بچے نے سکھائی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ وہ نماز کیسی تھی؟ سون پادروں دا موسم، تانوں پتہ ہے چٹ پٹ بدل تے فٹافٹ می، اندر حبس ہوتی ہے، باہر موسم ذرا خوشگوار ہوتا ہے۔ عصر کا وقت تھا، اندر حبسی نمازیاں کیا امام صاحب نماز باہر نہ پڑھ لیں، بدل بنے نے انہاں کا پڑھ لیں۔ مصلی پایا، امام صاحب عبداللہ غزنوی نے پہلی رکعت شروع کی، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت کے اندر ہی نہ بارش اترنا شروع ہو گئی، بڑا موٹا موٹا می، ٹچ ٹچ کرنے ڈگن۔ نمازیوں نے نماز توڑ دی، اطراف میں کھڑے ہو گئے۔ اب یہ امام صاحب برابر ہی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ پہلی رکعت گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، چوتھی گزر گئی۔ جب سلام پھیرا تو کیا کہتے ہیں، 12 شوت واللہ عبداللہ رنا خبر می شوت، بارش ہو رہی تھی، اللہ کی قسم ہے دوران نماز مجھے بارش ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اے کیفیت پیدا کرو اہل حدیثو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معیار ہے، اور اس پر نماز جو ہے وہ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ لطف و مزہ دے گی۔